السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت المنافق ثلاث اذا حدث كذبا واذا وعد اخلفا واذا اؤتمن خان۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، آج میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو موضوع منتخب کیا ہے وہ دراصل ایک حدیث سے ماخوذ ہے، اور یہ روایت ہمیں حدیث کی صحیح ترین کتابوں صحیح بخاری اور مسلم کے اندر ملتی ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آیت المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ منافق کی تین علامتیں ہیں۔ پہلی نمبر، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، دوسری نمبر جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور تیسری نمبر جب کوئی امانت اس کے سپرد کی جائے تو اس پر خیانت کر ڈالے۔ اس حدیث کی روشنی میں آج اگر ہم اپنی مسلم سوسائٹی، اپنی مسلم گاؤں کا جائزہ لے تو شاید ہی کوئی ایسا شخص ملے جو ان تینوں خرابیوں میں سے کسی ایک کا شکار نہ ہو۔ آپ جانتے ہیں منافق کس کو کہتے ہیں؟ منافق دراصل ایسے انسان کو کہا جاتا ہے جو بظاہر تو مسلمان ہو، کلمہ تو گو ہو، لیکن اس کے دل کے اندر کفر ہو، اللہ اور اس کے رسول کی عداوت ہو۔ قرآن مجید میں ایسے لوگوں کو کافروں سے بدتر قرار دیا گیا ہے اور ان کا انجام بتلایا گیا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق لوگ جہنم کے سب سے نیچلے حصے میں ہوں گے، یعنی سب سے بدترین حالت میں ہوں گے۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ ایسے بدترین لوگوں کی تین علامتیں بتلائی گئی ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی علامت ہے جھوٹ بولنا، اور یہ علامت آج کے مسلمانوں میں اس قدر پائی جاتی ہے کہ پوچھئے مت۔ جھوٹ بولنا آج ایک عام عادت ہے، کاروبار ہو یا گھریلو زندگی کے لیے ہو، جھوٹ چھوٹے کے لیے ہو یا بڑے کے لیے، جھوٹ ہماری زندگی کا ایک حصہ بن چکا ہے، اور پھر ہمیں شکایت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سنتا نہیں، سنے گا کیسے؟ وہ تو خود فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اللہ سے ڈرتے رہو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔ تو بھلا ہم جھوٹوں کی کیوں کر سن سکتا ہے؟ منافق کی دوسری علامت اس حدیث میں وعدہ خلافی بتلائی گئی ہے۔ وعدہ کرنے سے پہلے ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہم اسے پورا کر پائیں گے یا نہیں۔ وعدہ کرنے کی تو آج کل لوگوں کی عادت ہوتی ہے، حالانکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو یہ تھی کہ آپ جب کسی سے وعدہ کرتے تھے تو ہر حال میں اسے پورا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے وعدہ کیا کہ اللہ کے نبی آپ یہیں پر رہیے، میں ابھی آ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جا، تو جب تک نہیں آ جاؤ گے میں اسی جگہ پر بیٹھ کر تیرا انتظار کروں گا۔ ذات المعاد علامہ ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ 3 دن تک اللہ کے نبی اسی جگہ پر بیٹھے رہے، کھانا آپ نے وہی کھائی، نماز آپ نے وہی پڑھی، اور جب پیشاب و پائخانے کی ضرورت پڑتی تھی تو آپ کسی کو کہہ دیتے تھے کہ یہاں پر بیٹھ۔ اگر کوئی آدمی آئے تو اسے کہہ دینا کہ محمد قضاء حاجت کے لیے گئے، یعنی آپ صرف پیشاب و پائخانہ کرنے وہاں گئے، کھائے وہی، رہے وہی، سوئے وہی، یہاں تک کہ نماز بھی آپ نے وہی پڑھی۔ 3 دن کے بعد وہ آدمی آتے ہیں اور کہتا ہے کہ اللہ کے نبی میں وعدہ کیا تھا لیکن میں گھر گیا تھا، مجھے خیال بھی نہیں تھا، میں بھول گیا تھا۔ اللہ کے نبی میں وعدہ کیا تھا، میں بھول گیا تھا۔ تو امام کائنات کا وعدہ دیکھو آپ نے کیا فرمایا، اے مسلمان تو اپنا وعدہ بھول گیا، لیکن محمد اپنا وعدہ نہیں بھولا، میں اپنا وعدہ نہیں بھولا۔ میں نے کہا تھا کہ تو جب تک نہیں آ جاؤ گے میں اسی جگہ پر بیٹھ کر تیرا انتظار کروں گا۔ اگر تیری عمر قیامت تک ہو جاتی ہے اور میری عمر قیامت تک، تو الی یوم القیامہ محمد کو قیامت تک اسی جگہ پر بیٹھا ہوا پاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے وعدہ کرتے تھے تو ہر حال میں اسے پورا کرتے تھے، اگرچہ اس کے پیچھے مشقت اٹھانی پڑے تو اللہ تعالیٰ نے
सूरह बकरा के अंदर नेकी की हकीकत बयान करते हुए फरमाया वल्मुफून बिअहदिहिम इज़ा आहदू, यानी नेकी का काम तो वो लोग करते हैं जो लोग वादा करके उसे पूरा करते हैं। सूरह मारिज में अल्लाह ताला ने मोमिनीन की सिफत बयान की है कि वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम वअहदिहिम राऊन, यानी जो लोग अपनी अमानतों और अपने वादों का पास करते हैं वही लोग सच्चे मोमिन हैं। मुनाफिक की तीसरी अलामत इस हदीस में खयानत बतलाई गई है। अमानत में खयानत करना भी एक मोमिन के शान के खिलाफ है। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, यानी बिलाशुबह अल्लाह ताला तुम्हें यह हुक्म देता है कि जिनकी अमानत हो उन्हें उनकी अमानत लौटा देना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत देखिए, उनकी सीरत देखिए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करने पर मजबूर हो गए और आपको मक्का में जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने पर 100 ऊंटों का इनाम रखा गया, उन हालत में भी जब आप अपनी बिस्तर पर अपनी जगह पर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सुला दिया तो खास तौर से उन्हें यह हुक्म दिया था कि सुबह होते ही जो लोगों की अमानत है उन्हें लौटा देना। सुभान अल्लाह, ये थी सादिक व आमीन की अमानत व दयानत। मेरे भाइयों, आज हम इन मुनाफिक की 3 अलामतों के शिकंजे में जिगरे हुए हैं। झूठ, वादा खिलाफी और बेईमानी आज हमें कोट कोट कर भरी हुई है। मगर याद रखिए कि जब तक हम इन तीनों चीजों को नहीं छोड़ देते और इससे तौबा नहीं कर लेते तब तक हम सच्चे मोमिन कहलाने के हकदार नहीं बन सकते। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम तमाम मुसलमानों को इन मुनाफिक की 3 अलामतों से बचाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम।